بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آخری زمانے کی علامات کے سلسلے میں ایک سلسلہ پروگراموں کا پیش کر چکے ہیں، اور سارے پروگرام کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوا تھا، جس میں حضور نے آخری زمانے کی علامات بیان فرمائیں، اور وہ 10 علامات جو ہیں ان سب کا ہم نے جائزہ ایک ایک کر کے لے لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں آخری زمانے کی علامات کے ساتھ ساتھ وہ علامات جو انفس و آفاق میں، جو زمانے کی ترقیات کے بارے میں، زمانے کی کیفیات کے بارے میں تھیں، ان کے ساتھ ساتھ نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک علامت قرار دی گئی تھی آخری زمانے کی۔ ہم نے جب اپنا بچپن کا دور مذہبی ماحول میں مذہبی روایات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، غور کرتے ہوئے گزارا، کہا یہ جاتا تھا کہ 14ویں صدی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ موعود نازل نہ ہو جائے، موعود کا وجود ظاہر نہ ہو جائے، اور کہا کرتے تھے کہ سورج نہیں ڈوبے گا۔ اور 14ویں صدی آئی بھی اور گزر بھی گئی، اور اس کی ایک شہادت سرکاری طور پر کم از کم پاکستان میں ریکارڈ کر دی گئی کہ ہم نے 15ویں صدی کے آغاز میں ہجرہ صدی کا سال منایا، سرکاری طور پر گویا اب 14ویں صدی کے اختتام کا ہم نے اعلان کر دیا۔ 14ویں صدی آئی بھی، گزر بھی گئی، زمانہ ابھی تک منتظر ہے کہ وہ مسیح موعود اور وہ امام مہدی کب نازل ہوں گے اور کب ہماری مشکلوں کا مداوع کریں گے۔ آج میرے ساتھ، جیسے میرے گزشتہ پروگراموں میں موجود تھے، مکرم محترم حافظ مظفر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ایک مستند اور ثقہ عالم دین ہیں۔ ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب ہیں، جو ایک نہایت ذوق شوق سے مذہبی مطالعے میں اپنے آپ کو ہمتاً مصروف رکھتے ہیں، اپنی پیشہ ورانہ خدمات جو وہ انسانیت کی سر انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ، اور ان کا ذوق مطالعہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اچھے حوالے لاتے ہیں جو ان کی نظر سے گزرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات میرے سامنے موجود ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ صرف امام مہدی اور مسیح موعود کا یہ ذکر نہیں، موعود اقوام عالم کا زمانہ ہے۔ وہ آنے والے کا مقام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا جو ہمیں روایات میں، یہ کتب میں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس آنے والے کے مقام کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی بعض حوالے پیش ہوئے کہ وہ مسیح موعود بھی ہوگا، وہ امام مہدی بھی ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور آپ کا ذل ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا اور اس کو جمع کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا مدعی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 14ویں صدی بھی آ گئی اور ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے موافق جس میں آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی وہ روایت کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہ، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر صدی پر مجدد آئے، اور ان کی فہرست موجود، اور سب اس پر اتفاق کرتے۔ اب صرف 14ویں صدی کے مجدد کے بارے میں ایک مدعی اگر موجود ہے، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں، تو پھر یہ غور طلب بات ہے کہ یہ صدی پھر خالی کیوں چلی گئی؟ جو اس دعوے کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے یہ غور کا مقام۔ جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا، آپ نے ڈنکے کی چوٹ 14ویں صدی کے سر پر آ کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں ہی اس صدی کا مجدد ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت مقرر کیا گیا تھا، وہ میں ہی ہوں۔ یہ بات آپ نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں تحریر فرمائی۔ تو اب جو مدعی آ گیا تو ہمیں یہ دیکھنا اور غور کرنا چاہیے کہ وہ علامتیں اور وہ صفات جو بیان کی گئی تھیں مسیح موعود کی ذات کے بارے میں، یا اس کی صفات کے بارے میں، یا اس کی جگہ کے بارے میں، وہ کس حد تک
اس وجود پر چشمہ نہیں، ہوتی لیکن حافظ صاحب اس سے پہلے یہ جو دعویٰ آپ نے پڑھا، یعنی اصل بات تو یہ ہوئی نا کہ زمانہ آ گیا ہے اور زمانہ یہی ہے. جی یا تو ہم مدعی کو تلاش کریں، اور مدعی آپ نے فرمایا کہ ایک دعویٰ موجود ہے، یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو نعوذ باللہ خاکم بدہن ہم رد کر دیں، اور اگر وہ پیشگوئی درست ہے تو پھر مدعی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو تلاش ضروری ہے. تو آپ نے، لیکن یہ جو دعویٰ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا پیش فرمایا، انہوں نے اپنے دعوے کے بارے میں مزید بھی تو صراحتیں کی ہوں گی. اس بات کو بڑا کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ ہے کیا. مجدد کا دعویٰ بھی ہے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور بھی دعوے ہیں. اور اس دعوے کی روح سے مقام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کی کیا نسبت ہے، یہ آپ ذرا فرمائیں. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ آنے والے کا جو بھی مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے سر منہ اس سے کوئی فرق بیان نہیں کیا. وہ تمام مقامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہ وہ مسیح موعود کا ہو، خواہ وہ مہدی کا ہو، خواہ وہ مجدد کا ہو، یا وہ امتی نبی کا ہو، جیسا کہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسالتاً تشریف لائیں گے، اور وہ ان کو بطور نبی کے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں باوجود عقیدہ ختم نبوت کے. وہ کہتے ہیں وہ امتی ہو کر تشریف لائیں گے. تو حضرت مرزا صاحب نے اس بارے میں بھی وضاحت کی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے خدا تعالی نے میری وحی میں بار بار امتی کر کے پکارا ہے اور نبی کر کے بھی. میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے. اور پھر فرمایا، کیا حوالہ ہے یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 کا یہ حوالہ ہے. اسی میں آگے جا کر حضور فرماتے ہیں میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف میری مراد نبوت سے کثرت مکالمہ و مخاطبہ ہے، کیونکہ نبا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں. کثرت سے غیب کی خبریں پانے والا یہ دعویٰ ہے جو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا. جی، تو اب یہ دعویٰ تو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا. اب اس دعوے کو ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت پوری چھان بین کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ قبول کیا ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے بھائیوں میں سے موجود ہے جنہوں نے اس دعوے پر یا تو کما حق کو غور نہیں کیا، یا اس کو قبول نہیں کیا، یا ان تک پہنچا نہیں. تو اب اس کے لیے ہمیں ساری علامات کی اثر نو تفحص کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ فرمایا کہ میں امام، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تحدی سے فرمایا کہ خدا کی وحی نے مجھے بتایا، یہ محض خیال نہیں ہے، خدا کی وحی نے مجھے بتایا کہ میں وہ ہوں. تو اس کا تفحص ہم کرنا چاہیے، نشانیوں کی، علامات کا، اور ساری چیزوں کا. تو میں جب دیکھتا ہوں جو آپ نے پچھلے دنوں میں ساری گفتگو کی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ آپ کی فراست اور آپ کے عرفان کی بہت زبردست دلیل کے طور پر ہم نے دیکھا کہ اس میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن تضاد موجود نہیں ہے. مختلف روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو تضاد نظر آتا ہے، جب ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تضاد نہیں ہے. وہ ہم نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے پچھلی دفعہ بہت ساری باتیں بتائیں. اب گزارش یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جوں وہ زمانہ اس کے نزول کا قریب آتا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میں بھی اور دوسرے بزرگوں نے بھی اس مقام کی طرف بھی کنورجنس زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ وضاحت آتی چلی گئی ہے کہ وہ مقام مشرق میں کون سا مقام ہوگا، اور اس کی جو جگہ ہے اس کی بھی زیادہ وضاحت ہوتی گئی ہے. تو اس سلسلے میں مقام ظہور جو اس کا کیا ہو، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مشرق میں ظہور ہوگا، لیکن مشرق تو ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. مشرق میں کوئی مزید تعین اس کا مشرق کا؟ جزاک اللہ. مجیب صاحب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ مشرق کی آگے جو تعین ہے مسلسل وہ احادیث میں ہوتی چلی جاتی ہے. چنانچہ مشہور احادیث جو شیعہ اور سنی مسلک دونوں کی روایات میں بالاتفاق آئی ہیں، ان میں مہدی کی بستی کے نام کا ذکر تک کر دیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے پیشگوئیوں کے بارے میں، جو جب وہ پوری ہوتی ہیں تو اس وقت ان کا چسپاں ہونا کھلتا ہے اور وہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اب وہ بستی جس میں بانی جماعت احمدیہ تشریف لائے دعویٰ کیا وہ قادیان کی بستی ہے، اور احادیث میں قدہ بستی کے نام سے یہ
پیشگوئی پہلے سے موجود ہے کہ امام مہدی قدہ بستی میں آئے گا. چنانچہ شیخ علی حمزہ بن علی ملک الطوسی جن کا زمانہ 9ویں صدی ہے، انہوں نے اپنی کلمی کتاب جواہر الاسرار کے صفحہ 56 پر یہ بات لکھی ہے کہ 40 کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مہدی کا ظہور اس بستی سے ہوگا جس کا نام قدہ ہے. یہاں یاد رکھنا چاہیے بعض جگہ کتابت کرنے والوں نے اس دال کو رے بھی بنا دیا ہے، لیکن علامہ طوسی نے بڑی وضاحت کے ساتھ قدہ کا لفظ لکھتے ہوئے یہ روایت باقاعدہ لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریۃ یقال لہا قدہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ایک ایسی بستی سے ظاہر ہوگا جسے قدہ قدہ کہا جائے گا، قدہ کہا جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ اسی کی تائید اور تصدیق شیعہ کتاب بہار الانوار جلد 13 صفحہ 23 سے ہو جاتی ہے، اور وہاں راوی حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ذکر ہے جو یہی روایت کرتے ہیں کہ یخرج المہدی من قریۃ، امام مہدی ایک بستی سے ظاہر ہوگا. وہاں اب وہ لکھتے ہوئے قدہ جو ہے وہ دال اور رے کی پوری طرح وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ دال ہے یا رے ہے، لیکن ایک روایت میں جب دال آ گئی اور جو بستی جس میں امام مہدی اور مسیح ظاہر ہوئے وہ ہے ہی قادیاں، تو ماننا پڑے گا کہ یہ چسپاں، یہ روایت اسی پر ہوتی ہے جو حقیقت میں اور فی الواقعہ جو بات ثابت ہو چکی. اور قدہ میں جس بستی کا بیان کیا گیا ہے ظہور مسیح موعود کا، وہ دراصل قادیان ہی ہے. یہ جو قدہ بستی کا ذکر ہے، یہ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خود ذکر فرمایا ہے کہ میری بستی قادیان ہے اور یہ قدہ ہے. جی حضرت مسیح اور اس کو بیان فرمایا. اور آپ نے یہ حوالے دو پیش کیے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت بھی ہے اور وہ طوسی صاحب نے اس کو درج کیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا اور اس کو پیش کیا تو علماء ظاہر ہے ان روایات کو پڑھتے تھے. تو وہ یہ دعویٰ حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے جو ہیں ان کی نظر سے بھی گزری، انہوں نے اس بارے میں اس کی تصدیق فرمائی یا کیا فرمایا انہوں نے؟ جی اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتم بھیجی جس میں یہ حدیث آپ نے درج فرمائی ہے، اور اس حدیث کا اگلا حصہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس میں یہ لکھا ہے اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سچائی معلوم ہوتی ہے. اس میں لکھا کہ امام مہدی کے ساتھ اس کے 313 اصحاب ہوں گے جن کے نام بقید ان کی صفات اور ان کی مسکن کے اس کی کتاب میں درج ہوں گے. اور حضرت مرزا صاحب نے ان اپنے 313 اصحاب کے نام اسی کتاب انجام آتم میں یہ روایت لکھنے کے بعد درج بھی فرمائے ہیں. تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے اپنی کتاب اشارات فریدی میں جن میں ان کے احوال اور ان کی مجالس کے احوال اور ملفوظات درج کیے گئے ہیں، اس کے صفحہ 70 پر یہ بات درج ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں حضرت مرزا صاحب کی وہ کتاب جو آپ کے پاس پہنچی تھی اس کے حوالے سے آپ کے نشانات کا ذکر کیا، اور اس میں خاص طور پر فرمایا کہ کئی نشانات مرزا صاحب نے اپنے مہدی کے دعوے کے لیے پیش کیے ہیں، لیکن ان میں خاص طور پر جن دو باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ ان مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں امام مہدی نے جس بستی میں سے ظاہر ہونا تھا اس کا نام قدہ بستی حدیثوں میں آیا ہے، اور قادیاں جو ہے وہ معرب ہے قدہ کا، اور دوسرے چاند اور سورج گرہن کا نشان حدیث دارقطنی میں آیا ہے وہ ظاہر ہونا تھا. اور وہاں جا کر حضرت خواجہ صاحب نے باقاعدہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ 13 تاریخ کو یا 28 کو جو چاند اور سورج کو گرہن ہوا اس کی بجائے پہلی اور 15 کو ہونا چاہیے تھا. وہ فرماتے ہیں یہ علماء کا طفلانہ سوال ہے اور یہ بات درست نہیں، اور جس طرح یہ نشان ظاہر ہوا ہے وہی صحیح ہے، اور جو پہلی بات ہے اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. اس کا مطلب ہے اس حوالے کو انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے کو رد نہیں فرمایا. اور خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے جو تھے وہ تو اہل اللہ میں سے تھے، اور وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ایسے بزرگ تو کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی حدیث کا پتہ نہ ہو تو ہم وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں صاحب حدیث سے، تو حضور کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں. تو اس نشانی کو خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی رد نہیں کیا، تو قدہ بستی کا ذکر ہے. لیکن اپنا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نشانیاں جو ہیں زمانہ جب قریب آتا ہے تو زمانے کے جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں، جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہ ترش و دیکھ لیتے ہیں، تو زیادہ معین ہوتی چلی جاتی ہیں باتیں. تو قادیان کے یا اس علاقے کے بارے میں کچھ ہندوستان کے اس علاقے میں بھی آپ کچھ دیکھتے ہیں کوئی روایات ایسی؟ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی ہے
کہ جو وقت قریب آ رہا تھا یہ تعین زیادہ کنورج ہوتا جا رہا تھا. اور سب سے ریسنٹ مذہب جو ہے وہ سکھ مذہب ہے جو ہمارے علاقے میں سمجھا جاتا ہے, اور ہمیں اس لیے حضرت بابا نانک کی پیش گوئیوں پہ غور کرنا پڑے گا. تو ایک روایت بڑی دلچسپ ہمیں بھائی بالا کی جنم ساکھی میں ملتی ہے. یہاں میں ضمن بتا دوں کہ جنم ساکھی وہ کتابیں ہیں, مختلف ہیں, جو حضرت بابا نانک کی زندگی کے حالات, خاص طور پر ان کے سفروں کے حالات کے متعلق ہیں. بھائی بالا کی جنم ساکھی ہے جو قدیم سے معروف چلی آ رہی ہے, پھر سوڈی مہربان کی ہے, پھر ایک پراتن جنم ساکھی تھی جو دریافت ہوئی تھی 1876 میں, لیکن بہت پرانی ہے, اس کو ایک انگریز نے دریافت کر کے شائع کروایا تھا. پھر منی سنگھ کی جنم ساکھی ہے. بہرحال یہ جو میں حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ بھائی بالا کی جنم ساکھی سے ہے, اور یہ بھی ان کے سفر کے دوران کا ہی ہے جب وہ سفر فرما رہے تھے. اور آپ نے جیسا ذکر فرمایا کہ جو بھائی مردانہ تھے ایک بڑی معصوم اور بزرگ ہستی تھے, وہ ہر سفر میں بڑی وفاداری سے ان کے ساتھ ہوتے تھے, وہ اس وقت ہمراہ تھے. تو اس میں یہ جو مفید عام پریس لاہور پہ شائع کروائی گئی تھی, اس کے صفحہ 250 پہ یہ حوالہ درج ہے. اس پہ کہ گرو نانک جی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے, اور حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس طرح جوابات دیے کہ وہ شرمندہ ہو کے چپ ہو کے چلے گئے. تب اس سے متاثر ہو کے مردانہ نے کہا تو نرنکار ہے, تیرے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا, سب بھسم ہو سکتے ہیں. اس پہ پھر وہاں درج ہیں کہ حضرت بابا نانک نے کچھ چیزیں فرمائیں, اور پھر بھائی مردانہ نے دوبارہ ان کا مقام بیان کیا کہ, اور یہ بات بھی گفتگو میں آئی کہ بہت سے بزرگ گزرے ہیں. اس میں کبیر بھگت کا حوالہ آیا, اور خود حضرت بابا نانک نے بڑی تعریف کر کے فرمایا کہ میرے علاوہ ایک کبیر بھگت بھی ہوئے ہیں, معروف ہیں, تعارف کی ضرورت نہیں, جو اتنے پائے کے بزرگ تھے. تب وہاں سے وہ پیشگوئی شروع ہوتی ہے کہ آئندہ بھی کوئی آئے گا ایسا وجود. اس پہ حضرت مختصر نہیں بیان تو حضرت بابا نانک نے فرمایا کہ ہاں ایک آئندہ بھی ایک ایسا گرو, ایک ایسا وجود, ایک ایسا معمور پیدا ہوگا جو اس پائے کا ہوگا, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کا مقام کبیر سے بڑھ کر ہوگا. تب مردانہ کو اپنا ایک معصومیت سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے, بھی وہ کون ہوگا, کس قوم کا ہوگا اور کس جگہ کا ہوگا. تب اس پہ وہ معروف پیشگوئی حضرت بابا نانک نے بیان فرمائی جس کے الفاظ ہیں کہ مردانہ اکو جٹیٹا ہو سی. یہاں سے وہ پیشگوئی شروع ہوتی ہے, لیکن ہمارے قریب کے زمانے میں نہیں ہوگا, 100 برس گزر جائیں گے اس کے بعد جا کر ہوگا. اور اس پہ پھر دوبارہ سوالات جو جاری کیے مردانہ نے, اس پہ آپ نے فرمایا کہ بٹالے دے پرگنے وچ ہو سی, یعنی بٹالہ تحصیل میں ہوگا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بٹالہ اور قادیان بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں, یہ پرگنہ بٹالہ میں ہی یہ قادیان واقع ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ کبیر سے بڑا ہوگا. اس کے بعد یہ باتیں جاری رہیں, اور جو سفر جو ہے وہ مینا پربت کی طرف آپ نے جاری رکھا. تو یہ یہاں آ کے ہم ایک جگہ ہم مرکوز ہو جاتی ہے, اور وہ ہے کہ بٹالہ کے علاقے میں ایک اس علاقے میں پیشگوئی ہے کہ ایک عظیم وجود کا, ایک معمور کا, ایک اصلاح کرنے والے وجود کا ظہور ہوگا. اور یہ پیشگوئی حضرت بابا نانک نے فرمائی تھی قریب کے زمانے میں. بابا نانک خود گویا پنجاب کے تھے, رہنے والے تھے, اور بٹالے کا پرگنہ جو ہے تحصیل بٹالہ ہے جس میں قادیان کا بستی واقع ہے. تو بابا نانک نے اس پس منظر میں بڑی وضاحت کے ساتھ, پھر ایک اس میں اور بھی بات ہے, وہ آپ نے ایک جٹیٹا ہوسی پڑھا, ہوسی ایک جٹیٹا میں نے اس طرح سے پڑھا ہوا ہے, لیکن یہ جو جٹیٹا ہے کہ وہ جاٹ قوم کا ہوگا, کہ زمیندار لوگ ہوں گے. حدیثوں میں بھی حراس, حارس یا حراس کا بھی لفظ ہے. تو حافظ صاحب اور بھی ہندوستان میں کچھ بزرگوں نے اس بارے میں فرمایا. جی, مثلا مولوی عبداللہ غزنوی صاحب جو ایک صاحب الہام بزرگ تھے لدھیانہ کے, انہوں نے, اور یہ اہل حدیث کے بڑے بلند مرتبہ عالم مانے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے یہ ایک پیشگوئی کی. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت قریب کا زمانہ ہے. جی, بہت قریب کا زمانہ ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں 1891 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں, انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ ایک نور آسمان سے قادیان کی طرف نازل ہوا, مگر افسوس کہ میری اولاد اس سے محروم رہ گئی. پھر 1891 میں کریم بخش جمال پوری ایک صاحب ہیں, ان کے ایک نشان اور روایت کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں کیا ہے. اور یہ باتیں اس زمانے میں تمام ہندوستان میں شائع ہو رہی تھی ان کتابوں میں, اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے. تو انہوں نے موقت بعذاب حلف اٹھا کر, کریم بخش جمال پوری نے میاں گلاب شاہ کی یہ پیشگوئی بیان کی کہ 1891 میں کہ وہ آنے والا عیسیٰ جوان ہو گیا ہے
اور قادیان میں ہے جو بٹالے کے پاس ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے۔ اب یہ بات نشان آسمانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائع فرمائی ہے، اور میاں گلاب شاہ کے کسی مرید میں جو ایک بڑے مجذوب تھے، بزرگ تھے، اس کا رد نہیں کیا، بلکہ ان کے مرید کریم بخش جمال پوری نے موقت بعذاب حلف اٹھا کر اس کو بیان کیا۔ اسی طرح سے غزنوی صاحب کے جو ساتھی یا ان کے جو مرید ہیں ان میں سے بھی کسی نے کبھی کسی نے اس کو اس رد کی نہیں تردید کیا۔ تو یہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوے کے وقت یا اس زمانے کے قریب قریب بزرگوں نے جو اس خطہ ارض میں بستے تھے، انہوں نے اپنے نور فراست سے جو دیکھا اور جو بتایا، اور جو ان کو مثلا غزنوی صاحب کو انہوں نے کشف میں دیکھا یا الہاماً بتایا گیا، تو یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آئی ہیں، موجود ہیں۔ اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان تمام احادیث کی تائید کر رہی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو یکدم سے یہاں پھوٹ پڑی ہوں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ جو آنے والا ہے اس کی پیدائش کے بارے میں بھی احادیث میں کچھ ذکر، یعنی بہت کمال ہے کہ ہر چیز جو ہے موجود ہے، تو یہ پیدائش کے بارے میں کیا؟ ہاں جی بالکل، یہ ایک اور اہم اور دلچسپ بات ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ کسی زمانے کے معمور اور آنے والے موعود کے بارے میں اس طرح نشاندہی نہیں کی گئی جس طرح اس آخری زمانے کے آنے والے موعود کے بارے میں، جس نے موعود اقوام عالم ہونا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ جو ہدایت دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدات تھیں، ان کا یہ نزول ہو رہا ہے۔ اب اس تفصیل کے ساتھ پیدائش کے بارے میں وضاحتیں درج ہیں، یہاں تک حضرت علامہ ابن عربی نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں لکھا کہ وَتَوَلَّدُ مَعَهُ أُخْتٌ لَهُ فَتَخْرُجُ قَبْلَهُ، کہ مسیح موعود کی پیدائش تمام ہوگی، یعنی وہ جڑواں پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن پیدا ہوگی، اور پہلے بہن کی پیدائش ہوگی اور پھر وہ بچہ پیدا ہوگا جس نے مسیح موعود اور امام مہدی بننا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بعین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے جو ایک خارق عادت امر ہے، اور تمام پیدائش ہوئی۔ پھر اس پیدائش کا دن جو ہے اور سال تک بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض حدیث میں نجم الثاقب جلد 2 صفحہ 9 میں وہ روایت ہے کہ جب 1240 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد امام مہدی ہوگا۔ اور علامہ شعرانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں تو معین طور پر کتاب نور الابصار کے حوالے سے وہ سن 1250 بیان بھی کر دیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ 1250 ہجری وہ سن ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر وہ دن جس میں پیدا ہونا تھا وہ جمعہ کا دن بھی بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ بہار الانوار جلد 51 صفحہ 16 مطبوعہ ایران پر یہ لکھا ہے کہ شیعہ روایات کے مطابق مہدی موعود کی پیدائش کا دن جمعۃ المبارک ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام علامات کو اپنی سچائی کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، الحمدللہ والمنہ، کہ متصوفین کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں، میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح تمام پیدا ہوا تھا۔ تو یہ علامتیں اور نشانیاں کمال ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ سب کو بھی ڈاکٹر صاحب پتہ ہوگا کہ وہ جب کوئی چیز بڑی پراسرار یا جس کو بڑے احتیاط سے بیان کرنا ہو، اور اس کے بارے میں ایک طریق رائج تھا جو آج کل جگسا پزل کی شکل میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جب وقت آتے ٹکڑوں کو جوڑ کے وہ اصل تصویر دیکھ لیتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور اتنی تفاصیل آ گئی ہیں کہ جب ان کو جوڑیں تو جامع تصویر نظر آتی۔ ڈاکٹر صاحب ذکر آیا تھا کہ جی وہ فارسی الاصل ہوگا، اور اس زمانے میں ماوراء النہر کا بھی ذکر آیا، اور وہ ان کا بھی منگولز کا بھی ذکر آیا۔ تو یہ جو فارسی الاصل ہوگا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ حضرت مرزا صاحب کا خاندان جو ہے وہ کیا تھا؟ آپ اس کی کچھ وضاحت تو پچھلے پروگرام میں ہو چکی ہے، ہم نے ان علاقوں ہوا تھا، لیکن یہاں سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ الہامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی قوم کے حوالے سے جو حضور کے جو ارشادات ہیں ان پہ مخالفین اعتراضات بھی بہت کیے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ کچھ وضاحت بھی کی تھی کہ یہ کم علمی کی بنیاد پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ الہامات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم کا ایک سے زیادہ جگہ پہ ذکر ہے۔ ایک الہام ہے اس پر سنفرغ یا مرزا،
پھر ایک اور الہام ہے خذ التوحید التوحید یا ابناء الفارس، توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو، جس میں وہ ابناء فارس کا مضمون آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور الہام ہے وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِسُرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الْفَارِس، کہ اگر ایمان سریا پہ بھی معلق ہوگا تو ایک ابناء فارس میں سے ایک مرد اسے لے آئے گا۔ پھر ایک اور الہام ہے رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ، اور پھر ایک اور الہام ہے جس میں مغل بھی کہا گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، وہ ہے حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ المغل السلطان، کہ یہ اللہ کا حکم ہے رحمان خدا کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے لیے ہے، جو مغل بھی ہے اور بادشاہ روحانی بادشاہ بھی ہے۔ ہم پچھلی دفعہ یہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ 3 احادیث تھیں، ایک تو یہ کہ ماوراء النہر سے ہوگا، دوسرا کہ وہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے ہوگا، اور تیسری وہ کہ بنی اسرائیل کے خون کی آمیزش ہوگی۔ تینوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ جو اس علم کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فارس نسل کے لوگ جو تھے وہ ماوراء النہر میں انہوں نے مائیگریٹ کیا، اور اسکیتھینز کہلاتے تھے، وہ ایک زمانے میں وہاں جا کے سیٹل ہوئے، اور وہاں کے رہنے والوں میں فارسی الاصل خون موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور فنومینا ہوا تھا جو معروف فنومینا ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو زبردستی ان کے علاقے سے فلسطین سے نکالا گیا تھا اور بعض علاقوں کی طرف بھجوایا گیا تھا، ان میں میدیا کا علاقہ بھی تھا جو فارس کی سلطنت میں شامل ہوا۔ تو ان تینوں میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ جب ہم ان کو علمی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک خوبصورت تصویر سامنے نظر آتی ہے بجائے تضاد کے۔ تو اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ہم آغاز کا جائزہ لیں تو وہ علاقہ جہاں سے وہ ہندوستان میں آئے تھے وہ سمرقند کا علاقہ تھا، ماوراء النہر میں، میں پچھلی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، معروف جگہ ہے۔ یہاں پہ ان کے مغلوں میں سے قاچار نامی ایک آدمی مسلمان ہوئے، پھر ان کی اولاد سے حاجی برلاس ہوئے، جو کہ سمرقند سے 30 میل جنوب میں کشک کے علاقے میں انہیں آباد کر دیا گیا، قریب ہی سمرقند کے۔ یہ حاجی برلاس جو تھے وہ امیر تیمور کے چچا تھے، لیکن آپس میں تنازع تھا، ان کی اولاد کو اس علاقے کی سلطنت سے محروم ہونا پڑا، لیکن پھر ان کی ایک علاقے پہ سلطنت بحال کر دی گئی، پھر یہ دوبارہ سمرقند بھی گئے، بہرحال اسی علاقے میں ان کا قیام تھا۔ بابر کے زمانے میں یہ جو اس کا جو چیفز آف پنجاب میں اس بات کی تصدیق کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جد امجد مرزا ہادی بیگ صاحب بابر کے آخری سالوں میں اس علاقے سے مائیگریٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ قادیان کے علاقہ جو اب قادیان کا علاقہ ہے پنجاب میں، اس میں یہاں آ کے انہوں نے قیام شروع کیا ہے، اور اس زمانے میں انہیں کچھ جاگیر بھی وہاں بادشاہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ تو یہ اس خاندان کی اوریجن کی ٹریسز ہیں جو کہ اس حدیث کے مطابق ہیں جو ہم نے ابھی جس کا جائزہ لے چکے تھے، اور یہ سب باتیں صرف جماعت کے لٹریچر میں نہیں بلکہ چیفز آف پنجاب میں اور دوسری بیرونی کتب میں موجود ہیں۔ یہاں مجیب صاحب ضمناً میں جو ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کا ذکر کیا ہے، حضور کا ایک حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا میں جتنے بھی خاندان یا نسلیں ہیں ان کا بنا کیا ہے جو وہ دعویٰ کریں، اور تیسری پشت کے بعد تو حافظے اور یادداشتیں جب ریکارڈ میں چیزیں نہ لکھی ہوں تو وہ گم ہو جاتی ہیں۔ تو مسیح صاحب نے ایک بہت ہی پتے کی بات کی ہے کہ میرے خاندان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے جو عالم الغیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنی کتاب نزول المسیح میں، ما سوا اس کے یہ مرتبہ فضیلت جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے صرف انسانی روایتوں تک محدود نہیں بلکہ خدا نے اپنی پاک وحی سے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور دوسرے حضور نے جو ذکر فرمایا جو ماوراء النہر اور اسرائیلی خون اور فاطمی خون اہل بیت کی باتیں پہلے ہو چکی، اس ضمن میں بھی حضور نے تحفہ گلوریہ میں بہت ہی عمدہ اور خوبصورت وضاحت فرمائی، جس طرح وہ 3 حدیثیں حل ہوتی ہیں، یہاں بھی وہ اہل بیت کی اور فاطمی اور اسرائیلی ہونے کی بات کو حضور نے حل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی، میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں، اور احادیث اور آثار کو دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخر الزمان کی نسبت یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی الاصل ہونا ثابت ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے معاند اور مخالف تھے انہوں نے بھی اس بات کو، اس اصل کو تسلیم کیا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر 7 صفحہ 193 میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو فارسی الاصل ہیں۔ تو یہ کیسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا، خیر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے کیا کہا یا نہ کہا، اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں
یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث، اس میں جو پرلطف بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو بظاہر نظر آتا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ قوموں کا میل جیسے ہوا، یہ علامات ہیں کوئی آدمی فیبریکیٹ نہیں کر سکتا. کسی مدعی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کہ جو فاطمی الاصل بھی ہوگا، وہ اسرائیلی خون بھی ہوگا، ابھی اور آگے علامات آئیں گی. یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے حق لوگ کہتے ہیں جی حدیثیں وضع ہوتی ہیں، وضع حدیثیں بھی ہو جایا کرتی تھیں، موقع کے مطابق لوگ بنا لیتے تھے، وہ ہمیں ساری تاریخ معلوم ہے. لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جو اتنی متضاد نظر آتی ہیں کیونکہ فیبریکیٹ کرنے والا اس طرح فیبریکیٹ نہیں کرے گا. تو یہ بات بذات خود اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا اور پختہ اور نور فراست پر، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم پر مبنی تھا. چنانچہ ساری باتیں جو ہیں وقت نے خود بخود کھول دی. وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں بنا بھی لے تو ایک وجود میں جمع کیسے کرے؟ وہی نا، ممکن نہیں ہے ان کو فیبریکیٹ کرنا. اب آگے چلتے ہیں حافظ صاحب کہ مزید تخصیص اگر اس وجود کی ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ احادیث میں یا روایات میں حلیے کے بارے میں یا جسمانی کیفیات کے بارے میں یا رنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں اگر ہوں تو وہ فرمائیے کیا ہیں. اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسیح ناصری اسرائیلی جو تھے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کا جو حلیہ بیان کیا تو اسے گندمی رنگ بیان کیا. اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو مشرق میں آنے والے جس وجود کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا شہر، جس کی بستی بیان کی جا رہی ہے، اب رفتہ رفتہ وہ ایک دائرہ جو ہے وہ محدود کیا جا رہا ہے، معین ہوتا جا رہا ہے. ہاں اب رنگت کی طرف آ جائیے. مختلف قوموں کی مختلف رنگتیں ہیں. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ گندمی رنگ کا ہوگا. تو گندمی رنگ کہہ کے اس کو سرخ رنگ والوں سے، زرد رنگ والوں سے، سیاہ فاموں سے بالکل جدا کر دیا گیا. اس میں آگے مزید باتیں جو حلیے کی مثلا لکھی ہیں حدیث میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ المہدی منی اجل الجبہت اقن الانف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے اور وہ کشادہ پیشانی کا ہوگا، اقن الانف اور اونچی ناک والا ہوگا. اقنا کی میں تشریح لغت سے کرتا ہوں. لغت میں لکھا ہے قن الانف ارتفع قصبتہ، کہ جب ناک کے قنا کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو یہ جگہ ہے اس کا ابھرا ہوا ہونا، وذاق منخرہ، اور یہاں سے ناک پھیلی ہوئی نہیں بلکہ اس کے نتنے جو ہیں وہ نسبتاً تنگ ہیں. تو یہ وہ ناک کا بلند ہونا، یا جس کو ستواں ناک کہتے ہیں یا کھڑی ناک کہتے ہیں، یہ وہ حلیہ بیان کر کے باقی بعض دوسری قوموں سے اسے جدا کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو رنگ اور ناک اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کی تحقیق یا مطالعہ کیا ہے، اور کچھ اور بھی نشانیاں ہیں، مثلا بتایا گیا کہ بال اس کے کیسے ہوں گے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ سیدھے بال کا ان کی اہمیت کیا سیدھی ہے؟ بال کا ذکر ہے. جی تو اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک شخص کا حلیہ ہے، اور یقیناً یہ حلیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تصویریں موجود ہیں. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک شخص کا حلیہ نہیں ہے. میرے خیال میں کہ یہ جب مشرق کا تعین کیا گیا تو اب بعض قوموں کا تعین ہو رہا ہے کہ وہ ان قوموں میں سے ہوگا اور ان قوموں میں سے نہیں ہوگا. مثلا اب رنگ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے رنگ گندمی رنگ ہے. اب ذرا سوچیں دنیا کی جو مختلف اقوام ہیں ان کے رنگ پہ نظر ڈالیں. یورپین اقوام ہیں، کوکیشینز ہیں، وہ تو گندمی رنگ کی نہیں ہیں، تو سرخ و سفید رنگ ہے. ان کا مطلب ایک سفید رنگ وائٹ نیشن سمجھی جاتی ہیں، تو وہ تو اس سے باہر ہو گئی. افریقن نیشنز جو ہیں وہ ذرا سیاہ فام ہیں، وہ بھی اس میں نہیں آ سکتی. یلو ریسز کہلاتی ہیں جو بہت بہت بڑی آبادی ہے، دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہیں. چین ہے، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، اور یہ سارا جو علاقہ ہے یلو ریسز کا، اب یہ بھی نہیں ہوئی. اب یہ ایک ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن جسے کہتے ہیں، یہ لوگ باہر ہو گئے. اب رہ کون سا گیا؟ ایشیا کے خطے تک ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے کہ موعود اقوام عالم جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خوشخبری دے رہے ہیں. خوبصورت بات کہی آپ کہ وہ نے، ادھر سے ہوگا. خوبصورت بات فرمائی آپ نے کہ محض ایک شخص کا حلیہ نہیں بیان ہو رہا. وہ جیسے پہلے نشانیاں آ رہی ہیں کہ فارسی الاصل بھی ہوگا اور اسرائیلی، یہ گویا اب معین کیا جا رہا ہے کہ اس کا ریشل سٹاک کون سا ہوگا. ریشل سٹاک یعنی کہنے کو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں لیکن بہت بڑی بات ہے. یعنی اس پہ اینتھروپولوجی میں بڑا کام ہوا ہے. وہی میں آپ سے کوئی اینتھروپولوجی کے حوالے سننا چاہتا تھا کہ ناک کے بارے میں، بالوں کے بارے میں کیا ہے. اچھا، ناک کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے. اب بظاہر کوئی سننے والا سے سرسری نظر سے دیکھے گا، لیکن علم حدیث اور کم علمی ایک جگہ
جمع نہیں ہو سکتے. ایک عام شخص کہے گا کہ ایک ناک ایک ذاتی حلیہ کا بیان ہے، لیکن اینتھروپولوجسٹ نے اس کو جب مختلف نسلوں میں تقسیم کیا ہے انسانیت کو، تو ان نشانیوں میں سے ناک کو ایک بہت اہم نشانی قرار دیا گیا ہے. یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ حلیے میں یہ ناک والی علامت پوری ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی پھر قوم کا سوال آ جاتا ہے. اب اس علم کا آغاز ہوا تھا ایک پال ٹاپینٹ ہوتے تھے 1880 میں. اس وقت سے انہوں نے جب مختلف اقوام کا جائزہ لیا تو انہوں نے ان کی اقوام کی تقسیم میں ناک کو بھی بڑی اہمیت دی، اور انہوں نے اپنے طور پہ ایکولن، اسٹریٹ، فلیٹ، ہوکڈ اور سیمیٹک نوز میں تقسیم کیا. پھر یہ علم جاری رہا، آگے رہا. اب کھڑی ناک انہوں نے ترجمہ فرمایا، وہ جو بھی اقنا عربی کا لفظ تھا. اب ذرا دوبارہ پھر سوچیں، ہماری بہت سی اقوام جو ہیں وہ فلیٹ نوزڈ ہوتی ہیں، وہ جو فار ایسٹ میں ہیں، تو وہ تو اس کرائٹیریا پہ پوری نہیں ہوتی بحیثیت قوم. اسی طرح بہت سے افریقہ کے قبائل کو سنب نوزڈ یا تھوڑا نسبتاً وہ ایسا ناک ہے جو یہاں سے چوڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ پورا نتنے پورے نہیں ہوتے. تو یہ ایشیا اور یورپ کی کچھ اقوام ہیں جو کہ اینتھروپولوجی کی روح سے جن کی ناک ایسی ہوتی ہے جیسی اس حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے. تو پھر ہمارا وہ دائرہ جو ہے نا، وہ اس علم میں اب ہم پوری دنیا پہ نہیں، وہ سارے مشرق میں نہیں ہیں، ہم مشرق کے ایک حصے پہ مرکوز ہو گئے ہیں جہاں پہ گندمی رنگ پایا جاتا ہے، جہاں پہ اس ساخت کی ناک پائی جاتی ہے. اور جب اینتھروپولوجی کے حساب سے ہم جائزہ لیں تو یہی ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند اور ایشیا کا یہ خطہ ہے، اس کی طرف ہمارے تمام توجہ یہ جو اینتھروپولوجی کا ذکر کیا آپ نے، اینتھروپولوجی والے جو ہیں وہ ناک کے علاوہ جو چیک بونز اور ہڈیوں کا ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کرتے ہیں بالوں کا. جی، بالوں میں بالکل یقیناً. اب دیکھیں نا افریقنز کے افریقنوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گھنگریالے ہیں، نہیں بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں، جب اسپرنگ کی طرح ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہاں لیکن حدیث شریف میں جو اور اقوام بھی ہیں جن کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں، حدیث شریف میں سیدھے بال بیان ہوئے ہیں. تو یہاں یہ صرف ایک ذاتی حلیہ نہیں ہے، حضور کی یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ایک کچھ اقوام کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ موعود اقوام عالم اس موعود کی راہ تک نہیں ہے، تو وہ ان اقوام میں ظاہر ہوگا. بالکل بجائے شاید فرمایا. یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اقوام کا ذکر ہے، کچھ احادیث میں کچھ روایات میں یہ بھی تو ہے کہ وہ عجمی ہوگا عرب سے. وہ کیا ہیں روایات؟ اس میں اہل فارس والی روایت ایک تو بڑا واضح کرتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عربوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک عجمی شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے ہوگا، تو گویا عرب میں سے نہیں ہوگا، اہل عجم سے ہوگا. اور پھر جیسے تو پھر اس طرح ایک اور ہو جاتا ہے کہ عرب پھر باہر ہو گئے. ہاں جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ذاتی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی چشمہ ہوتی ہیں، مگر ساتھ یہ بھی معین کرتی چلی جا رہی ہیں وہ دائرہ اور محدود کے قوم کون سی ہے. اب مزید بعض ذاتی علامات جو ہیں ان میں مثلا ایک بہت ہی اہم ذکر جو علامہ حافظ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں کیا ہے امام مہدی کے بارے میں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف المہدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہدی کا ذکر کیا فذکر ثقلا فی لسانہ، تو یہ فرمایا کہ اس کی زبان میں کچھ تھوڑی سی لکنت ہوگی. وضرب بفخذہ الیسری بیدہ الیمنی، اور وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ران کے اوپر مارے گا. اذا ابطأ علیہ الکلام، جب بات کرتے ہوئے وہ اڑے گا یا روک آئے گی کچھ تو اس وقت وہ اپنا ہاتھ اس طرح مارے گا. اور یہ ایک عجیب بات ہے جو حافظ محمد لکھو کے والے اہل حدیث کے بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں، تفسیریں لکھی، حدیثیں لکھی، آخری زمانے کی اور امام مہدی کی علامتیں لکھی. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی احوال الاخرت، اس میں انہوں نے یہ علامت بطور خاص ذکر کی ہے اور اہل حدیث خوب اس کو منبر و محراب پر پڑھا کرتے تھے کہ آنے والے مہدی کی اور مسیح کی یہ علامت ہوگی. چنانچہ انہوں نے یہ روایت لکھی ہے وہاں احوال الاخرت میں، بولن لگیاں اڑ اڑ بولے پٹاں تے ہاتھ مارے. ہمارے دادا حضرت مولوی غلام رسول صاحب جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفیق ہونے کی سعادت حاصل ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہمارے دادا کی ایک ہی روایت جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بیان کی اور اس کا تعلق اسی بات سے ہے جو میں نے حدیث کی روایت بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا اس مجلس میں جس میں وہ ملاقات کے لیے گئے تھے کہ خدا رحمت کرے محمد بن اسماعیل بخاری پر جس نے میرا حلیہ مسیح ناصری کے حلیے سے جدا کر کے لکھ دیا، ورنہ محدثین مجھے کب مانتے تھے، کیونکہ ہمارے دادا بھی اہل حدیث میں سے تھے اور ان کو بھی بیعت کی سعادت نصیب ہوئی. تو یہ روایت ہے جو اصحاب احمد جلدہم صفحہ 170 میں
درج ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حلیے کے حوالے سے اس بات کو، اپنی سچائی کے نشان کو بڑی صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مودموں بحلیہ معصور آمدم عیسیٰ کجاس تابن حد پابا ممبرم. میں وہ موعود ہوں جو اس حلیے کے مطابق آیا ہوں جو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا. عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ سرخ حلیے والا مسیح جو آئے اور اس منبر پر پیر رکھے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کا ذکر کیا تھا وہ تو گندمی رنگ کا اور سیدھے بالوں والا ہے، نہ کہ سرخ رنگ کا اور گھنگریالے بالوں والا. اور پھر فرماتے ہیں رنگم چو گندم است و بمو فرق بینست زاساں کہ آمدست در اخبار سرورم. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا رنگ گندمی ہوگا اور بالوں کا واضح فرق بیان کیا تھا، کہاں سیدھے بال، کہاں وہ گھنگریالے بال. فرمایا یہ وہ حلیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے اور میں بعین ہی اس کے مطابق آیا. یہ جو آپ نے لکنت والی بات کی ہے، جی مجھے یاد آیا کہ لکنت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عیب ہے. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی لا ينطلق لسانی، اور اس کے بارے میں انہوں نے خدا تعالیٰ سے باقاعدہ وہ مدد طلب کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میری زبان نہیں چلتی. اور دعا یہ پڑھی رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی. تو وہ زبان میں تھوڑی سی روک ہونا، لکنت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آدمی کوئی عیب شمار کرے. تو یہ ایک نشانی، بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ بھی کوئی آدمی اپنے آپ میں فیبریکیٹ نہیں کر سکتا، یہ نشانی موجود ہے. اب اس کے بعد آپ فرمائیے کہ اور کوئی ان کے بارے میں وہ اسی تعلق میں جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو اب ایک بہت ہی اہم علامت جو بالعموم لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ نواس بن سمان کی حدیث میں صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے کہ جو مسیح موعود آئے گا تو 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ ظاہر میں اس رنگ انتظار کر رہے ہیں کہ 2 زرد چادریں واقعی پہنا ہوا کوئی شخص آئے. اب واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں زرد چادریں پہننے سے منع فرمایا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے نائب کے لیے، اپنے خادم اور غلام کے لیے یہ تعین فرمائیں کہ جی آنے والا مسیح تو وہ زرد چادریں پہن کر آئے گا جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ زرد لباس مت پہنو. تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کشف ہے، اور اس کشف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو زرد چادروں کو اوڑے ہوئے دیکھا اور اس کو آپ نے بیان فرما دیا. اور جو کشف اور رویا ہوتے ہیں وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں. چنانچہ تاطیر الانام جو رویا کی ایک بہت ہی مشہور اور اہم کتاب ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ زرد رنگ کے کپڑے کی تعبیر بیماری سے ہوا کرتی، اور 2 زرد چادریں ایک اوپر اور ایک تہمت کے طور پر باندھنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح موعود کو 2 بیماریاں لاحق ہوں گی. اور بیماریوں کا بھی یہاں بیان جو ہے وہ کسی عیب کے اظہار کے لیے نہیں ہے بلکہ اظہار شان کے لیے ہے کہ اتنا بڑا کام مسیح موعود کے سپرد ہوگا کہ ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا اور غالب کرنا، اور یہ بیماریاں اسے لاحق ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی عظیم الشان خدمات کرے گا، ایسے ایسے تحقیقی کام کرے گا اسلام کے غلبہ کے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی کہ ان بیماریوں کے ساتھ تو آدمیوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر کتنا عظیم الشان علمی اور قلمی جہاد ہے جو اس آنے والے نے کر کے دکھایا ہے. میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اپنی کتاب اضالہ وہام 40 میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے زرد چادروں کی. حضور فرماتے ہیں یہ معقول تعبیر ہوگی کہ حضرت مسیح اپنے ظہور کے وقت حالت صحت اچھی نہیں رکھتے ہوں گے. نیز فرمایا یہ 2 زرد چادریں میرے شامل حال ہیں. ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے، اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے جو ایک مدت سے دامن گیر ہے. اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیوں کر افتراء پر جرأت کر سکتا ہے. اب مسلم صاحب نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ ذرا ایک آدمی کو تکلیف ہو تو وہ ڈرتا اور اس کے اندر اس بیماری کی وجہ سے ہی ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بیماریاں جو اس کو لگی ہوئی ہوں گی اور اس کے ساتھ وہ ایک طویل عمر گزارے گا اور بڑی اسلام کی خدمت کی توفیق پائے گا. یہ واقعہ ہے جو ان بیماریوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی خدمت کرنا اس کی گزشتہ 14 صدیوں میں نظیر نہیں ملتی. خود اس زمانے کے مخالفین نے کہا کہ ایسی کتاب اکیلی براہین احمدیہ ہی لکھ دی کہ گزشتہ 1400 سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو اس پہلو سے یہ ایک معجزہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کے ایک اور پہلو بھی ہے وہ آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ جو ذکر فرمایا کہ بیماریاں
حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، اور وہ اختلاج قلب کی کیفیت جو ہے وہ فرمایا کہ سر دوران سر بھی ہے. یہ بیماریاں تو خود جو ہیں وہ یہ میڈیکلی کیا یہ ڈائبٹیز زیادہ دماغی کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ثابت ہے کہ دماغی کام کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن ڈائبٹیز ایسی بیماری ہے، اس وقت انسولین تو دریافت نہیں ہوئی تھی، جس سے انسان کے سارا کام ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی اس کو پھر تمام اعضاء پہ اثر ہونے پر لگ جاتا ہے، دل پہ، گردوں پہ، دوسرے اعضاء پہ اثر ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ضعف، کمزوری جو لاحق ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے. تو یعنی وہ پہلو ہے پہلو کہ اس بیماری کے ساتھ جو اس زمانے میں جس کو لوگ مہلک بیماریوں میں شمار کرتے تھے، کوئی آدمی افتراء کی جرت نہیں کر سکتا. مطلب علاج بھی کوئی نہیں تھا اور حالات ڈیٹیوریٹ ہوتے تو رہتے. یہ جو زرد چادروں کا ذکر ہے، حافظ صاحب نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا کہ زرد لباس مسلمان مرد نہ پہنے، زرد رنگ کو پسند نہیں فرمایا، اور تعطیر الانام میں زرد رنگ کو بیماری کی لیکن یہ جو ہمارا مشرق ہے، اس میں جو ہندو مذہب والے ہیں ان میں بعض لوگ جو ہیں وہ گیروے کپڑے اور زرد کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں. اس کی کوئی وجہ ہوگی ان کے ہاں، مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ ہندوستان میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں موعود کے ظہور کی، اس کے بارے میں بھی کوئی ذکر ملتا ہے اس قسم کا؟ جی، جب ہم ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا تھا، حضرت کرشن کی ایک اور آمد کا جو کلکی اوتار کے نام سے ہے ہندو مذہب میں، ان کے یہ پیشگوئیاں ملتی ہیں، اور کلکی پران ایک پوری ایک کتاب ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بھی آنے والے اوتار کو، کلکی اوتار کو، ایک سے زیادہ مقامات پر زرد چادروں میں، زرد کپڑوں میں ملبوس بیان کیا گیا ہے. اور ایک جنگ میں بھی خاص طور پہ جو بڑی ایک فیصلہ کن اور خطرناک جنگ میں تھی، جس میں کلکی اوتار کچھ کمزور بھی پڑا، اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ انہوں نے زرد چادریں پہنی ہوئی تھی. تو یہ بھی غالباً ایک کشفی نظارے تھے جن کو ان لوگوں نے ظاہر پہ محمول کر لیا. ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کلکی اوتار کی زرد چادروں کا مطلب وہی تھا، لیکن ذکر آیا لوگوں نے ظاہر پہ معمول کر کے وہ زرد لباس پہننا شروع کر دیا. جی معلوم تو جی بجائے ارشاد. تو اب حافظ صاحب ہم تھوڑا اور آگے چلیں تو اور تخصیص جو ہے اس بارے میں کوئی نام کے یا ذاتی صفات کے بارے میں کوئی ملتی ہے؟ اب مزید تخصیص جو ملتی ہے وہ نام کے حوالے سے ہے. مثلاً آنے والے کے بارے میں یہ خبر کہ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں اسم و ابی ہے، اسم و ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا. اب جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے، یہ باپ والے نام کی جو روایت ہے یہ مستند کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. احمد میں بھی ترمذی والی روایت ہے جس میں اسمہ اسمی کے الفاظ آئے ہیں، اور باپ والی جو روایت ہے وہ بعد کے لاحقے ہیں، جیسا کہ تحقیق سے ثابت ہے کہ زائدہ باہلی ایک تابعی تھے، انہوں نے اس روایت کا اضافہ کیا ہے باپ والے الفاظ کا، اور یہ راوی امام بخاری، نسائی اور حاکم کے نزدیک ثقہ نہیں تھے، لہٰذا ان کی یہ زیادت کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا قبول نہیں. تو جہاں تک اسم و اسمی کا تعلق ہے، اسم صفت کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں. اب وہاں پاک نام سے مراد صفات ہے، کیونکہ ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے. تو صفات مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر آئے گا، آپ کی سیرت پر آئے گا، آپ کی کامل پیروی کرنے والا، آپ کے رنگ میں رنگین اور آپ کی ذات میں فنا ہوگا. پہلا معنی تو یہ. دوسرا مفہوم اگر ذاتی نام کے معنی بھی لیے جائیں تو اس پہلو سے دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور قرآن شریف سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جس نام میں کی گئی تھی وہ کون سا نام تھا؟ سورہ صف میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ جو آنے والا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، مگر حضور نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں. تو حضور کا جو ایک نام احمد ہے، آخری زمانے میں جو اس کی تجلی ظاہر ہونی تھی، اس کے لحاظ سے اس آنے والے کو احمد قرار دیا گیا. اور یہ احمد کی روایت کتاب الفتن میں حافظ ابو عبداللہ نعیم بن حماد نے بھی بیان کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ احادیث میں مہدی کا نام احمد لکھا ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی مہدی کو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور مسیل قرار دیا، وہاں روایات میں آپ کے نام احمد کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. تو یہ ایک پہلو
نام کا حافظ صاحب ہم اب لگتا ہے کہ کافی وقت ہو چلا ہے اور علامات ابھی کچھ باقی ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ اختصار سے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں اور بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ شادی کے بارے میں یا اولاد کے بارے میں یا اس کے خلفاء کے بارے میں، یہ اختصار کے ساتھ آپ بیان فرما دیں۔ جی میں مختصراً صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث میں یہ ذکر بھی آیا مسیح موعود کے بارے میں کہ یتزوج ویولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ اب لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے، تو مسیح موعود کے بارے میں خاص طور پر یہ علامت اور نشانی بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد ہے کہ وہ موعود اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا جو نیک اور متقی ہوگی، اس کے مشن کو جاری اور زندہ رکھنے والی اور اس کے کاموں کو جاری کرنے والی، جیسا کہ حدیث ابنائے فارس بھی بتا رہی ہے کہ بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ ابنائے فارس کا لفظ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ ابنائے فارس ہوں گے جو ایمان کو دنیا میں قائم کریں گے۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے جس کا تعلق اس بارے میں کچھ جیوش لٹریچر میں بھی تو ہے، وہ کیا ہے؟ جی تالمود کی روایات میں، جو یہودی روایات کی کتاب ہے، وہاں ایک اس بارے میں دلچسپ اشارہ ملتا ہے جو بعد میں پیش گوئی پوری بھی ہوئی، اور یہ میں حوالہ دیتا ہوں جو تالمود جوزف بارکلے صاحب کی جمع کی ہوئی ہے، تو اس کے 37ویں صفحے کا۔ Others say that the kingdom of the Messiah will endure for thousands of years. When there is a good government, it is not quickly dissolved. It is also said that he shall die and his kingdom descend to his son and grandson. یعنی جب اس موعود کی، آنے والے مسیح کی وفات ہو جائے گی تو اس کی بادشاہت، ظاہر ہے روحانی بادشاہت مراد ہے، اس کے بیٹے اور پھر اس کے پوتے کو جائے گی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو نہیں پوری ہو سکتی، ان کی اولاد کی طرف وہ مطلب یہ ہے یتزوج ویولد لہ کا کہ اس کی اولاد اس کے کام کو جاری رکھنے والے ہوگی، جیسے تالمود میں بھی ہے، اور وہ نعمت الاولی کی پیشگوئی بھی تو ہے، پسرش یادگار میں بھی نم۔ تو حافظ صاحب ہم اس کو سمیٹیں اب۔ وہ ضمناً میں آپ نے ذکر کیا نعمت الاولی کا، تو نام کے بارے میں بھی ان کا شعر پڑھ دوں۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے قصیدے میں کہ الف ہے میم دال می خانم نام او نامدار میں بھی نم، کہ میں اس نامدار آنے والے وجود کا نام احمد پڑھتا ہوں، مادی حق عیسیٰ دوراں ہر دورہ شاہ سوار میں بھی نم۔ اس کو مسیح اور مادی اسے ایک ہی وجود کو قرار دیے۔ تو میں اب آخر میں جیسے آپ نے فرمایا سمیٹتے ہوئے اس دعویٰ کے بارے میں اور ان نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہو چکی، ایک دو حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلحائے اسلام نے بھی اس زمانے کو آخری زمانہ قرار دیا ہے، اور 14ویں صدی میں سے 23 سال گزر گئے ہیں۔ یہ بات 1907 میں حضور فرما رہے ہیں۔ پس یہ قوی دلیل اس بات پر ہے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، اور میں ہی ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعوے پر 25 برس گزر گئے ہیں اور اب تک زندہ موجود ہوں، اور میں ہی وہ ایک ہوں جس نے عیسائیوں اور دوسری قوموں کو خدا کے نشانوں کے ساتھ ملزم کیا۔ پس جب تک میرے اس دعوے کے مقابل پر انہی صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے، تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ بجا فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم نے علامات کا جائزہ لیا۔ یہ گفتگو ایسی ہے جو اگر پھیل جائے تو پھیلتی چلی جائے، اور جتنی نشانیاں بیان کرتے چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، عارفانہ کلام، اس کو سمجھیں، اس میں اتریں، اس کا لطف اٹھائیں، تو یہ بات طویل سے طویل تر ہو سکتی ہے، لیکن پروگرام کو بہرحال ختم کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زمانہ آ گیا، نشانیاں پوری ہو گئیں، مدعی موجود ہے، اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خود فرمایا کہ یا تو میرے مقابل پر کوئی مدعی پیش کرو، اور اگر پیش نہیں کرتے تو سوائے مایوسیوں کے لیے اور کچھ نہیں رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ وہ آیا منتظر تھے جس کے دن رات، معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات، دکھائیں آسمانیں ساری آیات، زمینیں وقت کی دے دی شہادات، پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ، خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معادات، خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔